کل کے بعد میں اس لیے دکھی تھی کہ مجھے جمہوریت کا کل تڑپتا ہوا لاشا نظر آیا 7:05 پہ، جس وقت مجھے اس وقت کانوں میں جو ججز کی یا جج صاحب کی آواز تھی جس میں وہ فیصلہ سنا رہے تھے، تو وہاں مجھے سامنے پڑی ہوئی ایک تڑپتی ہوئی خون و خون لاش نظر آ رہی تھی جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک سفید کفن میں ایک اور چیز نظر آ رہی تھی جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس طرح کا فیصلہ دینا تھا تو پھر میں یہی کہوں گی کہ کل سپریم کورٹ سے ہار گئی۔ عوام کی باری تو بعد میں آئی ہے۔ عوام کو تو آپ نے 9 فروری کو ہی ہرا دیا تھا، جب ان کے دیے ہوئے ووٹوں والی جو حکومت آنی چاہیے تھی، ان کے چنے ہوئے لیڈر کو آپ نے جیل میں رہنے دیا اور 17 سیٹوں والوں کو حکومت پکڑا دی گئی۔ تو اب اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ شبلی فراز صاحب نے بتائے ہیں، وہ بھی آپ نے بجٹ میں دیکھا ہوگا کہ 26 مئی کو مسٹر اورنگزیب سو کالڈ وزیر خزانہ صاحب بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، بہت ترقی کر رہا ہے ملک، زبردست چل رہا ہے۔ اور وہی محترم 5 یا 6 جون کو پلاننگ منسٹری میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے آپ جیسے بھائی میڈیا کے جو سوال کر رہے ہیں ان کا جواب کیسے دینا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت بری حالت میں، یا میں کہتی ہوں کہ بڑا اریٹیٹ ہو کے کہہ دیا کہ پورا ملک تو قرضوں میں ہے اور ہمارا تو سارا بجٹ پہلے ہی قرضے میں نکل جاتا ہے، تو میں آپ کو کس بات کے جواب دوں؟ تو جب عوام کی ریپرزینٹیٹیو حکومتیں نہیں ہوا کرتی اور اس طرح کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، تو پھر وہ اسی طرح کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ریپرزینٹیشن ایکچوئل۔ اور جب آپ تناسب ہی اب بدلنے لگے ہیں، ایک نئی روایت قائم کرنے لگے ہیں، ایک نئی روایت قائم یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی سیٹیں جیت لے گا، لیکن الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے دینی کس کو ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنی بھی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، چاہے خواتین کی یا مائنورٹیز کی، وہ اسمبلی میں برابر کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ اسمبلی میں ان کو برابر کے رائٹس ہوتے ہیں، ان کی برابر کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے یہ تناسب کو چینج کیا، جب آپ نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کو ڈسٹرب کیا ہے، تو اب ہونے والی تمام لیجسلیشن بھی اسی قسم کی آئے گی۔ جس طرح سیٹیں دی گئی ہیں، اسی طرح کی لیجسلیشن آئے گی، فرمائشی، نمائشی اور پاکستان کی عوام کا بیڑا غرق کرنے والی۔ پھر پاکستان کا جوان جو ہے، نوجوان، اس کو یہاں سے پھر وہ پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے یہاں سے نکلتے ہیں، پھر 500 نوجوان جن میں 11 سال کے بچے بھی ڈوبتے ہیں۔ کیوں؟ دل نہیں کٹتا انسان کا کہ 11 سال کا بچہ یہاں سے کمائی کرنے جا رہا ہے باہر کے ملک میں، وہ اتنا یہاں سے نا امید ہو گیا ہے، اس نظام سے نا امید ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں جو بھی 16 سال کے 18 سال کے بعد جا کے ووٹ دے رہا ہے، اگر اس ووٹ کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوگی اسمبلی میں، تو اس ایوان تو رہیں گے، بڑی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہمارے پاس عمارتیں ایوان رہیں گے، لیکن ایک بات ہوتی ہے ایوان کی بالادستی۔ وہ بالادستی ان چھوٹے اور بڑے ایکشنز اور ان فیصلوں کے بعد کہاں گئی ہے، اس کو میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں۔